کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے موسیقی کے بارے میں، گانے باجے کے بارے میں، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو گانے باجے، موسیقی اور یہ ساز، یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ یہ ایجاد شیطان کی ہے۔ جب حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت اور اچھی آواز عطا فرمائی، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ذریعے، اچھی آواز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، اور آپ کی آواز سن کر لوگ تاب نہ لا سکتے، اپنے جذبات پہ قابو نہ پا سکتے، اور تڑپ تڑپ کر کئی لوگ راہ حق میں شہید ہو جاتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سنتے سنتے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے، اور دریا چلتے پانی رک جاتے، درند پرند جو ہیں وہ بھی کان لگا کر سنتے، اور ان میں سے بھی جو ہے ہلاک ہو جاتے، مر جاتے، اپنی جان دے دیتے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سن کر۔ آپ کی آواز کی خوش الہانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عطا فرمائی تھی۔ تو محترم، جب لوگ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آنے لگے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سننے لگے، تو پھر شیطان نے سوچا کہ یہ لوگ تو راہ ہدایت کی طرف جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں پیدا کر رہے ہیں، تو اس نے ساز باجے، سرنگی، بانسری وغیرہ یہ ایجاد کر دی، اور اس نے یہ گانا شروع کر دیا، بجانا شروع کر دیا، اور یہ ساز باجے بجانے شروع کر دیے۔ اب لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، کچھ لوگ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کے دیوانے تھے، اور کچھ لوگ ان سازوں کے دیوانے ہو گئے اور شیطان کی طرف جانے لگے، ساز، راگ اور یہ چیزیں سننے لگے۔ تو محترم، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ساز باجے توڑنے کے لیے اور بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ تو شیطان نے اس وجہ سے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے، بہکانے کے لیے یہ چیزیں ایجاد کی، اور یہ آلات موسیقی جو ہے یہ ایجاد کیے، لوگ اس کی طرف چل پڑے۔ تو محترم، گانے میں بھی ایسے اشعار ہوتے ہیں کہ بعض اوقات بندہ ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے جذبات جو ہے وہ ابھارتا ہے، تو پھر بہت سارے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، معاشرہ بھی مشکل میں آ جاتا ہے، اور وہ بندہ خود بھی مشکل میں آ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے موسیقی سے بچنا چاہیے، گانے باجے سے بچنا چاہیے۔ پہلے جو ہے وہ مرد گانا وغیرہ گاتے تھے، اگرچہ وہ گناہ تھا لیکن عورتوں نے شروع کر دیا، پہلے بھی ہوتی تھی، بہرحال اب کچھ زیادہ ہی ہے اپنے جسم کی نمائش، اور یہ سن کر، گانا سن کر پھر مرد اور عورتوں کے شہوات، جذبات جو ہے وہ بھی ابھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، تو پھر بہت سارے نقصانات اٹھانا پڑتے ہیں۔ تو محترم، یہ انسانی فطرت ہے کہ غلطی کی طرف اور گناہ کی طرف انسان زیادہ رغبت ہے، اور موجودہ دور میں تو حالات ایسے پیدا ہو چکے ہیں، ہماری تعلیم اور اس کے اندر جو ہے تربیت یہ سب کے سامنے ہے۔ یونیورسٹی والا، اسلامیہ یونیورسٹی والا واقعہ، سانحہ کہیں یا واقعہ کہیں، بہرحال حادثہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو محترم، ہو سکتا ہے یہ حادثہ کہنا غلط ہو جائے، اور وہاں پہ جو کچھ ہوا، عزتیں لوٹی یا جو بھی ہوا، تو دیکھا جائے کہ زبردستی لوٹی گئیں یا رضامندی کے ساتھ لوٹی گئیں۔ تو بہرحال اس موضوع پہ گفتگو پہلے ہو چکی ہے کہ، اور ہم نے دیکھا کتنے لوگوں نے، کتنے مسلمانوں نے اپنی بہن بیٹیوں کو گھر میں بٹھایا، باہر نہیں جانے دیا، یہ آپ سب کے سامنے ہے یہ واقعہ پیش آنے کے بعد۔ اور جو ویڈیو وغیرہ لیک ہوئی ہیں اس میں سے کتنی ایسی لڑکیاں تھیں جن پہ زبردستی کی گئی، کتنی ایسی تھی جنہوں نے رضامند ہو کر ڈانس کیا، یا جو بھی انہوں نے ویڈیو بنائی گئی رضامند ہو کے ہوا یہ سب کچھ، یا بغیر رضامندی کے ہوا۔ اور پھر لوگوں نے کتنی عبرت حاصل کی، کتنے لوگوں نے اپنی بہن بیٹیوں کو گھروں میں بٹھایا، یہ حالات سب کے سامنے ہیں۔ بہرحال عورت کے اندر مبارکہ ہے کہ عورت کو شہوت مرد سے 90% زیادہ دی گئی ہے، لیکن اس کے اوپر حیا کا پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ تو جب تک حیا کا پردہ رہے گا اس کے اوپر، تو اس وقت تک یہ
اپنے آپ کو بچاتی رہے گی، اپنی عزت کو بچا لے گی۔ اگر یہ حیا کا پردہ اتر گیا، مختلف اسٹیجوں پہ عورتوں لڑکیاں جو ہے ڈانس کرتی ہیں، اور اسکولوں کالج میں اور یونیورسٹیوں میں یہ اکثر ایسا ہوتا ہے، تو حیا کا پردہ اتر جاتا ہے، ڈرامے بازی ہوتی ہے تو اس کے ذریعے بھی حیا کا پردہ اتر جاتا ہے۔ تو جب حیا کا پردہ اتر جاتا ہے تو پھر عزت محفوظ نہیں رہتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانے والے مرد اور گانے والی عورت کی کمائی یہ حرام کی ہے۔ تو محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ راگ جو ہے یہ دل کے اندر نفاق کو ایسے پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جب بے حیائی اور عریانی عام ہو جائے اور اعلانیہ ہونے لگے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بیماریوں کو بھیجتا ہے، ایسی بیماریاں نازل فرماتا ہے کہ جو تمہارے بڑوں میں نہیں تھی۔ یعنی جب لوگوں کے اندر یہ گناہ سرعام ہو جائے، گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے اور اس کی تشہیر کی جائے، لوگوں کے سامنے جو ہے سرعام کھلے بازار میں یہ بے حیائی ہو جائے، تو پھر ایسی بیماریاں آتی ہیں جو بڑوں میں نہیں تھی۔ تو آج دیکھ لیں کہ کتنی ایسی بیماریاں ہیں جو ہمارے بڑوں میں نہیں تھی اور ہمارے اندر داخل ہو چکی ہیں۔ تو محترم دیکھیے، ابو الحارث بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات کسی نے میرے حجرے کے دروازے پہ دستک دی تو میں نے پوچھا کون؟ اس نے جواب دیا جی طالبان حق جو ہے وہ ایک محفل میں جمع ہے، آپ لوگ بھی آ کر حاضری لگوا لیں اور آپ بھی وہاں پہ حاضر ہو جائیں، وہاں سے برکتیں سمیٹ لیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چلا گیا تاکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکوں۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہے، اس نے مجھے عزت احترام کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھایا اور اس نے کہا میں چند اشعار سن لوں، تو میں نے اجازت دے دی، جی سن لیں۔ تو اس نے دو بندوں کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ وہ اشعار عشق اور جو ہے خوبصورتی کے موضوع پہ تھے، عشق اور خوبصورتی کے موضوع پہ وہ جو ہے شعر پڑھنے لگے وہ بندے، تو وہ شخص جھومنے لگا اور باقی لوگ بھی جھومنے لگے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا، آخر وہ بوڑھا شخص بولنے لگا مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ میں پوچھ تو لوں لیکن تیری ہیبت ایسی ہے کہ میں پوچھ نہیں سکتا، میں چپ ہوں اس وجہ سے۔ وہ کہنے لگا کہ میں شیطان ہوں، میں نے یہ محفل جمائی ہوئی ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوں، میں شیطان ہوں، میرا کام ہے ان کو گمراہ کرنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس سے کیا فائدہ ملے گا؟ وہ کہنے لگا مجھے اس سے دو فائدے ملیں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ملے گا کہ مجھے وہ دن جو ہے میری قبولیت کا، قرب الہی کا جو دن ہے، مجھے وہ نہیں بھولتا، میرے ذہن سے وہ نہیں اترتا کہ میں فرشتوں کا سردار تھا، فرشتوں کا استاد تھا، جنت کے اندر رہتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں مجھے ملتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا، نکال دیا، میں لعنتی اور مردود قرار دے دیا گیا، تو مجھے وہ دن نہیں بھولتے، تو میں یہ محفل سجا کر اپنے وہ دن بھلاتا ہوں، اپنے دل کو تسلی دیتا ہوں، اپنے ذہن کو فرش کرتا ہوں، تو اس وجہ سے میں یہ محفل سجاتا ہوں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے میں بندوں کو گمراہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے رستے سے ہٹاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر سے میں ہٹاتا ہوں اور اس طرف لگاتا ہوں۔ تو محترم یہ شیطان کی ایک چکر بازی ہے، چال بازی ہے، موسیقی کے ذریعے اور دیگر جو ہے فن کے ذریعے مسلمانوں کو وہ گمراہ کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بچانا چاہے، جس کو محفوظ رکھنا چاہے، وہ بندہ محفوظ رہ جاتا ہے۔ تو آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز کھول کر بیان کریں گے کہ کتنے ایسے جن کو سنگر کہا جاتا ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے القابات لوگوں نے دے دیے ہیں، سنگر کہتے ہیں جی یہ فنکار ہے، یہ سنگر ہے، یہ گلوکار ہے، یہ حالانکہ ان کا اصل نام مراسی ہے۔ ہم دیسی زبان کے بندے ہیں، ہم تو اس کو مراسی کہتے ہیں، مراسی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے موسیقی اور یہ جو چیزیں ہیں ان کو ہم کنجر خانہ کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ موسیقی اور محفل پتہ نہیں کیسے کیسے نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسے الفاظ بولنے سے محفوظ رکھے، اور ویسے بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں انگریزی کے الفاظ جو ہے اپنی زبان پہ نہ لاؤں، میری کوشش ہوتی ہے، لیکن بامر مجبوری اگر کوئی زبان سے نکل جائے تو معافی چاہتا ہوں۔ بہرحال
ایسے لوگوں کو ہم کھول کر بیان کریں گے، ایسے لوگوں کے کلمات اشعار ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، صدیوں سے جناب کئی سالوں سے وہ سنتے آ رہے ہیں ایسے ایسے گانے کہ جس میں کفریہ اشعار ہیں، کفریہ کلمات ہیں، اب وہ ایمان سے بھی چلے گئے، اور جو ہے اگر اس کا نکاح تھا، ان لوگوں کا نکاح تھا، نکاح بھی ٹوٹ گیا، نکاح بھی دوبارہ کرنا چاہیے۔ تو ہم کھول کے بیان کریں گے اور کھول کے دکھائیں گے کہ شریعت مطہرہ کا کس طرح قتل عام ہو رہا ہے اور کس طرح لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، یہ ہم انشاءاللہ العزیز آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی